1500 سال پہلے کی بات ہے کہ پہاڑوں کے دامن میں ایک گاؤں تھا۔ اس گاؤں میں ذاکر نامی شخص تازہ دودھ بیچتا تھا۔ ذاکر کو اس کی ایمانداری اور سچائی کی وجہ سے پورا گاؤں عزت دیتا تھا۔ ہر صبح وہ گائیں اور بھینسوں کو اپنے ہاتھوں سے دھوتا اور خالص بغیر ملاوٹ کے دودھ فروخت کرتا۔ اس کی دکان ہمیشہ گاہکوں سے بھری رہتی تھی کیونکہ لوگ ان پر آندھا اعتماد کرتے تھے۔ لیکن ایک دن ذاکر کے والد جو اس کے کام میں اس کی مدد کرتے تھے اچانک انتقال کر گئی۔ اب ساری ذمہ داری ذاکر کے کندھوں پر پڑ گئی۔ اس نے دکان کی ساکھ کو برقرار رکھنے کی پوری کوشش کی، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اس کی گائیں اور بھینسیں بیمار ہونے لگی اور مرنے لگی، جس سے اس کے دودھ کی مقدار کم ہو گئی۔ اس کے قرضے بڑھتے جا رہے تھے اور قرض دہندگان کی طرف سے دباؤ مزید بڑھتا گیا۔ ایک دن ذاکر اپنی دکان پر بیٹھا پریشان خیالوں میں گم تھا کہ گاؤں کا ایک بدنام زمانہ اور چلاک شخص اکرم خان اس کے پاس پہنچا۔ اکرم خان نے پوچھا، کیا بات ہے ذاکر، تم بہت اداس لگ رہے ہو؟ ذاکر نے بری اور دھیمی آواز میں کہا، اکرم خان چھپانے کی کوئی بات نہیں، میرے مویشی ختم ہو گئے، دودھ بیچنے کا کوئی راستہ نہیں اور میرے قرضے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اگر مجھے کوئی حل نہ ملا تو میں سب کچھ کھو دوں گا۔ اکرم خان نے طنزیہ قہقہ لگایا اور کہا، اگر آپ کو صرف اتنا ہی پریشان ہونا ہے تو پریشان نہ ہو، میرے پاس آپ کے لیے ایک شاندار حل ہے۔ ذاکر نے حیرانگی سے پوچھا، کیسا حل؟ اکرم خان نے قریب آ کر سرگوشی کی، گائیں اور بھینسوں کو چھوڑو، گدھے کا دودھ بیچو۔ یہ بالکل گائے کے دودھ کی طرح ہے، کوئی فرق محسوس نہیں کرے گا۔ ذاکر کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی، کیا تم چاہتے ہو کہ میں لوگوں کو گدھے کا دودھ پلاؤں؟ یہ کھلا دھوکہ ہے۔ اکرم خان نے چلاکی سے کہا، دیکھو شروع میں تھوڑا سا ملاؤ، آہستہ آہستہ لوگوں کو عادت ہو جائے گی، پھر گدھے کا سارا دودھ بیچ دو، کسی کو شک نہیں ہوگا۔ ذاکر اپنے دل میں جانتا تھا کہ یہ گناہ ہے، دھوکہ ہے، لیکن حالات نے اسے مجبور کر دیا۔ وہ کئی دنوں تک الجھتا رہا، لیکن آخر کار اس نے ایسا کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے خود کو سمجھایا کہ وہ بے بس ہے اور زندہ رہنے کا یہی واحد راستہ ہے۔ چنانچہ ذاکر نے اکرم خان سے کچھ گدھے خریدے، اس نے ان کا دودھ نکالا اور گائے کے دودھ میں ملا کر بیچنا شروع کر دیا۔ رفتہ رفتہ گدھے کا دودھ بڑھتا گیا مگر کسی نے توجہ نہ دی۔ ذاکر کی آمدنی میں اضافہ ہوا اور وہ اس بات پر یقین کرنے میں دھوکہ کھا گیا کہ اس نے اپنے مسائل حل کر لیے ہیں، اس نے ایک شاندار حل ڈھونڈ لیا ہے۔ لیکن جیسے کہتے ہیں کہ جھوٹ زیادہ دیر نہیں چلتا، چند ماہ بعد ذاکر دولت مند ہو گیا۔ وہ مہنگے کپڑے پہنتا تھا، بازار میں گھمنڈ کے ساتھ گھومتا تھا اور پیسے خرچ کرتا۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد گاؤں والوں نے دیکھا کہ دودھ کا ذائقہ مختلف ہے۔ ایک رات کلثوم نامی خاتون نے اپنے بیٹے کے لیے دودھ کی چائے بنائی تو اسے عجیب لگا۔ اس نے دوسرا کپ بنایا لیکن وجہ مختلف تھی۔ اس نے فوراً اپنے پڑوسیوں کو اطلاع دی اور یہ خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی۔ گاؤں کے معزز اور دیرینہ تاجر حاجی حبیب نے دودھ کی بوتل حکیم عبدالغفور کے پاس ٹیسٹ کے لیے لے کر گیا۔ عبدالغفور نے اس کا جائزہ لینے کے بعد حیرانی سے پوچھا کہ یہ گائے اور بھینس کا دودھ نہیں، یہ تو گدھے کا دودھ ہے۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی، لوگ مشتعل ہو گئے۔ اگلے دن کچھ بزرگ اور ایک تذبیر چپکے سے ذاکر کے فارم پر گئے۔ قریب پہنچے تو دیکھا کہ فارم کا دروازہ قدرے کھلا تھا۔ وہ اندر سے ذاکر کی آواز سن سکتے تھے جو ایک مزدور سے بات کر رہے تھے۔ اچانک وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے۔ ان کے سامنے کے منظر نے سب کو
हैरान कर दिया। जाकिर एक गधे के पास दूध से भरा बर्तन पकड़े खड़ा था। सब कुछ नॉर्मल था, बर्तन इसके हाथ से गिर गया। लोग इसे पकड़कर गांव के चौराहे में ले आए, जहां सब इकट्ठे हो गए थे, और इसे रस्सियों से एक दरख्त से बांध दिया। हाजी हबीब गुस्से से चिल्लाया कि तुम हमें गधे का दूध पिला रहे थे। जाकिर ने बहाने बनाने की कोशिश की, लेकिन सबूत वाज़ेह थे। गांव वालों ने इसे बुरी तरह मारा और काजी के हवाले कर दिया। मुकदमा काजी की अदालत में चला और बिल आखिर इसे अपनी सेहत को खतरे में डालने और धोखाधड़ी के जुर्म में उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। ये जाकिर की किस्मत है, जिसने सोचा कि वो दूसरों को धोखा देकर हमेशा के लिए अमीर बन सकता है, लेकिन वो ये नहीं समझता था कि फरेब की कोई हद होती है और सच हमेशा सामने आता है। पूरी कहानी सुनने के लिए आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में अपनी राय दें, और हमारा चैनल स्टोरी टीवी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं